میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کمال دیتا ہے۔ میں ملتمس ہوں قبلہ علامہ حسن رضا بخاری صاحب سے پر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزقا طوبا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، عشق صدر حسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ مدر النجات تجد عون الوقع في النوائب كل هم وهم سيد جديد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب اور کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے، جس مقصد کے لیے اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین الہ العالمین ہمیں مقصد حسینیت، مقصدیت کربلا، مقصدیت قیام امام حسین علیہ السلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بند عالم، غدیر میں جو ہماری گردنوں پہ قلادہ بیعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، ہمارے جسموں پہ مولا کی حاکمیت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت میں رکاوٹ ہیں، جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں۔ خالق کونین تیری حجت کا صدقہ ہر دور میں ہر ذی روح لنگر کرتا ہے، ہم سب کو اس حجت کا صدقہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو کفنوں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ خالق کونین ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما کہ ہم اپنے امام کا سامنا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ خالق کونین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا تیری حجت ہمیں دیکھنا چاہتی ہے۔ خالق کونین ہم اپنا ٹائم ضائع جو کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے، وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پی رہے، وہ کیا پہن رہے، ان سے ہمیں بچا۔ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں تاکہ زمانے کے حسین کو ہماری وفا پہ یقین آ جائے اور اللہ کرے ہماری زندگیوں میں امام کا ظہور ہو جائے۔ خدا بند عالم، رعیت امام کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خدا بند عالم جو بے اولاد ہیں، میں یہ نہیں کہتا ممبر پہ کھڑے ہو کے ان کو والدین بننے کے لیے اولاد عطا کر، نہیں، امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو ایسے گھر عطا فرما جس میں تیری حجت کی انتظار گاہ بنوائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔
خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الحصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھنے شاہد شاکر میں اب آپ کے سامنے آپ کے زمانے کے امام کے القاب پڑھنے لگا ہوں. یقیناً کسی قوم کے وڈیرے کا نام ہو رئیس کا نام آئے قوم خوش ہو جاتی ہے. مومنوں کو بھی یقین کرنا چاہیے ان کے وڈیرے کا نام مہدی ہے. بسم اللہ. میں اب سرکار کے القاب پڑھنے لگا ہوں. چیزوں کو نوٹ کروں گا. کتنا مسرت محسوس کرتے ہیں اپنے بادشاہ کے القاب سن کر. ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناح کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبادلے کا وارث. کیا بات ہے میرپور، واقعی میرپور ہے جی. ہاں جی جی بسم اللہ. کوئی شک اتنی تڑپ رکھتے ہو سرکار کے بارے میں کہ ناموں پہ خوش ہو گئے ہو، تو آج سرکار کی فضیلت کو ہم انشاءاللہ اشکار کریں گے. علم، جھولے، تعزیے، ذوالجناح کا وارث، کربلا، کاظمین، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ. 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، علماء، خطباء، واعظین، مقررین، ذاکرین، سب کا وارث، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ تعالی. وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. میری پہلی ملاقات ہے، باہر آ کے انہوں نے اپنا تعارف کرایا. اب یقین کیجئے یہ کوئی پتہ نہیں ازل کا فیصلہ ہے. مومن کو ملے تو ایسا نہیں لگتا کوئی نئی بات ہے. یقین جانیے یہ چہرے کوئی نئے چہرے نہیں، یہ اپنے چہرے ہیں. کہیں تو ملے ہوں گے، کوئی جگہ تو ہوگی. ہاں کہاں ملے تھے؟ الست میں، مقام الست میں ہم سب موجود تھے. ہمارے ساتھ سارے عاشق موجود تھے، ہر دور کے عاشق موجود تھے. کمال عاشق موجود تھے. پر ہر عاشقوں نے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد، محمد کی رسالت کے اقرار کے بعد اپنی حجت کا اقرار کیا تھا. ہم بھی موجود تھے،
مگر ہم نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، علی کی امامت کے بعد حسن کی امامت کرتے کرتے ہم نے اپنے امام کی، اپنے زمانے کے امام کی امامت کا اقرار کیا تھا۔ اگر ہم علی کی امامت و ولایت کا اس طرح اقرار کرتے جیسے سلمان نے کیا تھا تو ہم سلمان کے ساتھ پیدا ہوتے۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، لیکن نہیں، اگر ہم حر کے ساتھ حسین کی امامت و ولایت اور اطاعت کا اقرار کرتے تو خداوند عالم ہمیں کربلا میں بھیجتا ہے، لیکن نہیں، اس کی مرضی ہے، اس نے ہماری مرضیاں دیکھی، ہم نے کہا ہمیں قائم چاہیے۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد میرپور، زندہ باد میرپور۔ ہم نے مہربانی، ہم نے کہا ہمیں قائم چاہیے، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہیں میں آخری دور میں پیدا کروں گا۔ بس اب تھوڑا سا یاد دہانی کی ضرورت ہے، ہم عہد کر کے آئے ہیں، قابل قدر بڑی دنیا کی زبان سے سنیں، ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے۔ ممبر کی عظمت کی قسم کوئی بھی ہم میں سے خالی ہاتھ نہیں آیا، ہم ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، نبھا کے جانا ہے۔ بہت اچھے میرپور، زندہ باد میرپور، بہت مہربانی جناب علی، بہت شکریہ، جملوں کے قدردان بیٹھے ہو، ہم وعدہ کر کے ہیں سب، ہمیں نبھا کے جانا ہے۔ بہت شکریہ، سنبھالنے والے ہو سمیٹتے جانا، ہم وعدہ کر کے ہم نے نبھا کے جانا ہے۔ مجلس پہ آنے کا وعدہ ہم پہلے کر کے آئے ہیں، ماتمی حلقے میں کھڑے ہونے کا وعدہ ہم پہلے کر کے آئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مہربانی بھائی، بہت شکریہ جناب علی، کیا معیار سماعت ہے، ہم یہ وعدے کر کے آئے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ نبھا رہے ہیں۔ مگر ان وعدوں میں ایک اور بڑا وعدہ کر کے آئے تھے، ہم یہ وعدہ کر کے آئے تھے امام زمانہ، چونکہ جب ہم آئیں گے تب آپ ہوں گے حاکم اعلیٰ، ہیں آپ بھی محمد، ہیں سارے محمد، لیکن پہچان علیحدہ علیحدہ ہے، کسی محمد کو علی کہہ دیا۔ میرے پر یقین کیجیے، مہربانی، میں کبھی عقیدوں کی بات ممبر پہ نہیں کرتا، میں اپنا عقیدہ کبھی کسی کو نہ بتایا نہ بتاؤں گا، نہ بتانا چاہیے۔ عقیدہ عقیدہ نہیں جو زبان سے ہو، عقیدہ کردار سے نظر آتا ہے۔ میں صرف کتابوں کا نچوڑ آپ کے خدمت میں، میں صرف کتابوں کا نچوڑ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک محمد کو علی، ایک محمد کو حسن، ایک محمد کو حسین، آخری محمد کو مہدی کہہ دیا ہے۔ وہی ذات ایک ہے، فرق نہیں، 14 کے 14 ایک ہیں، فرق نہیں۔ یہ سارے علماء اس پہ بہت بہت کمال لکھ بیٹھے ہیں، یہ ہستیاں ایک ہیں، مگر ہر دور میں اظہار مختلف پسند فرمایا۔ جس دور میں ہم ہیں اس دور کا محمد کچھ اور مزاج کا ہے۔ کیسا مزاج ہے؟ اس کے مزاج میں بہت کریمیت ہے۔ کیسے؟ جتنا علی کریم تھا، جتنا حسن کریم تھا، جتنا حسین، سنبھالنا جملہ میر پر خاص، جتنا حسین کریم تھا، جتنا سجاد کریم تھا، جتنا باقر کریم تھا، جتنا صادق کریم تھا، جتنے سارے کے سارے کریم تھے، سب کی کریمیت مہدی میں اکٹھی ہے۔ یہ دنیا کی بادشاہی ہے، میر پر خاص کہتے ہیں، او امام زمانہ کی طرف متوجہ نہ ہونا، او مولا کی طرف متوجہ نہ ہونا، یا علی یا علی، او مولا کی طرف متوجہ نہ ہونا، یہ دنیا کی بادشاہی ہے، کم عقلی ہے۔ توجہ میں ضرور رکھنا، یہ دنیا کی بادشاہی ہے، کم عقلی ہے، مولا کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہونا؟ امام کے ہاتھ میں تو تلوار ہے، ذرا پہلے پتہ تو کر تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہے یا کوئی ناظر ہوئی نہیں تلوار؟ پہلے پتہ تو کر۔ تلوار 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 کہہ کے میرے امام کی ریت کو ڈرا دیا، امام کے ہاتھ میں تلوار، امام آئیں گے تو بندے مار۔ کس نے کہا امام بندے ماریں گے؟ مارنے والا، تلوار چلانے والا کوئی عام ہے؟ وہ کائنات کا صاحب ہے جو جہاں پکارے اس کی پکار پہ وہاں پہنچتا ہے۔ اس پہ بھی میں گفتگو کرتا ہوں، بڑا معرفت کا موتی ہے، اس کے ہاتھ میں عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے، اور ذوالفقار وہ تلوار ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ عام تلوار ہے ہی نہیں، مہربانی میرپور، زندہ باد میرپور، عام تلوار ہے ہی نہیں، شجرے دیکھ کے۔ میرا دل ہے میں یہاں ایک چھوٹی سی بات آگے کی نہ کرتا جاؤں، آپ نے اتنی خوبصورت داد دی ہے، پھر سنبھالنا۔ ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے عرض کیا،
یا علی انداز محبت ہے ایک غلام کا اور ایک آقا کا. یا علی آج جتنے آپ کی تلوار نے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا فرماتے نہیں تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی, میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. توجہ رکھنا یار, ذرا یہاں سے کوشش کرنا کوئی نہ, آپ ادھر سے آئیے گا. ساروں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے, ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. لو جی توجہ مطلب رکھنا. تلوار شجرے دیکھ کے, یا علی آقا میری تلوار نے تو چلو بغیر دیکھے کاٹا, آپ کی تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی. جنگ میں تو کافی دشمن تھے, اس کا مطلب اپنے دشمنوں کو بھی چھوڑ دیا. مسکرا کے فرماتے ہیں مالک اشتر فعل الحکیم کا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل رہا تھا. اس لیے میں کہتا پھر رہا ہوں, ڈراؤ نہ میرے امام کی ریت کو. امام آئیں گے تو تلوار ماریں گے. کس نے کہا سرکار تلوار؟ کریم ہے سرکار, شفیق باپ ہے سرکار, سرکار کائنات کے محسن ہے اس وقت. اس سے بڑا احسان میر پر کیا ہوگا؟ مولا کی عزت کی قسم میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم جیسے گناہگار کیا حسین کی مجلس کے قابل ہیں یا امام کا احسان ہے ہمیں بلا لیتا ہے؟ اب یقین کریں میں بڑا جملہ کہہ گیا. ہاں ہم جیسے خطاکار, ہم مجھ جیسا خطاکار گناہگار اس قابل ہی نہیں. جہاں فرشتوں کے آنے کی جگہ ہو, جہاں چونا کے بیٹھنے کی جگہ ہو, اس سے بڑی کریمی کیا ہوگی؟ یہ ان کی کریمی ہے, وہ ہم جیسوں کو اپنی جد کے ذکر میں بلاتے. ہاں آج کے مہربانی جناب, آج کے بعد یہ ذہن نشین رکھنا, ہم خود نہیں آتے, ہمیں بلایا جاتا ہے. ہم کہیں پھنس جائیں, کہیں مسئلوں میں گر جائیں, آقا کی کریمی ہے نکال لیتا ہے. اس لیے مجلس کے بعد باہر نکلو نا, کوئی پوچھے کہاں گئے تھے, یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا, کہنا امام نے بلایا تھا. یہ کمال ہے جی, یہی حقیقت ہے. میری اوقات کیا ہے, میں کون ہوں؟ کچھ بھی نہیں, ان کا کرم ہے, مجھ جیسے کو بلاتے ہیں. اچھا جی آقا نے بلایا تھا تو کیوں بلایا تھا؟ ثواب دینا چاہتا تھا؟ نہیں, یہ چھوٹے بچوں کی باتیں ہیں. ثواب حسین کی مجلس پہ تھوڑا ثواب تو گھر بیٹھ کے آل محمد پہ درود پڑھو بھی مل جاتا ہے. اتنے بڑے آقا نے اتنی بڑی جگہ بلائے تو ثواب کے لیے. شیعہ لالچی تو نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے کربلا سے سیکھا ہے, کربلا تو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے. بہت بڑا مہربانی یار, بہت شکریہ واجب الاسرا. کمال کر دیا یار, کمال کر دیا یار. قابل قدر, میں پوری علمی ذمہ داری سے پوری کربلا کو میں نے ایک جملے میں, پوری کربلا کسی بھی دور میں کوئی کیوں نہ ہو لالچی کو قبول نہیں کرتی. کربلا لالچی کہتے تجھے کیا چاہیے لے لے. کربلا تجھے کیا چاہیے؟ کا خالص چاہیے. کا خالص کیسے ہوتے ہیں؟ کا خالص وہ ہوتے جن میں کھوٹ نہ ہو. کا کھوٹ کیا ہوتی ہے؟ کا کھوٹ ہوتی ہے تجارت. کربلا کہتی ہے تجارت نوکری میں چلتی ہے, تجارت کاروبار میں چلتی ہے, تجارت حسین کے ساتھ نہیں چلتی ہے. کربلا لالچی کو قبول نہیں. یہ نوجوان بچے بیٹے جو معصوم بیٹھے ہو, بیٹا یہ ذہن میں بٹھانا ہے ہمیشہ کے لیے. ہم بڑے تو ذرا تھوڑے لالچی بن گئے نا, کیوں جا رہے ہو مجلس پہ؟ جنت مل جائے گی نا. لالچ تو لانی نہیں, جنت کی لالچ. اگر جنت ہی مومن کی منزل ہوتی تو معصوم یہ نہ فرماتے جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. مومن کی منزل تو اس سے بہت آگے آیا. زندہ باد میر پور خاص, زندہ باد. مومن کی منزل تو اس سے بہت آگے ہے. یہاں تو اتنی کریمی, مچھر کا پر کتنا چھوٹا سا مائنیوٹ سا ہوتا ہے, بالکل سمال سا ہوتا ہے. اتنی محبت انسان کو جہنم نہیں جانے دیتی. پھر ہم مجلس میں جنت لینے جاتے. ہاں, ذہنوں سے نکال کے آیا کرو ہر قسم کی لالچ. امام بارگاہ کے باہر چھوڑایا کرو, یہاں صرف شکر کیا کرو.
خدا تیرا ہم کیسے شکر ادا کریں، تو نے ہمیں وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے۔ یہ کربلا ہے بھائی، یہ مہربانی جناب، یہ کربلا ہے بھائی، یہی تو ہے حسینیت کا معیار۔ حسینیت کے کسی بھی معیار میں کوئی پستی نہیں ہے، بلندی ہی بلندی ہے، ہاں پستی کا تصور نہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کیا کہ آؤ ادھر، خود نہیں آئے، مولا نے بلایا۔ کیوں بلایا؟ لالچ نہیں، کچھ وہ دینا چاہتا ہے۔ بڑے سے بڑا کائنات کا جب بھی بلاتا ہے خود بخود خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ لطیف سا جملہ تھا یار، کائنات کا بڑے سے بڑا جب خود بلائے تو خالی لوٹاتا ہی نہیں، اچھا غلام لالچ لے کے آتا ہی نہیں۔ بے مہربانی، اچھا غلام لالچ لے کے آتا ہی نہیں، بڑے سے بڑا آقا آنے والے کو خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ تو آئیے فیصلہ کر لیتے ہیں، ابھی ابھی سرکار نے ہم سب کو اگر بلایا تو وہ دینا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی نام بڑا دینا چاہتے ہوں گے۔ اب معصوم جیسی ہستی سے آج بھی عرصہ دراز بعد بھی جوانیاں بڑھاپوں میں بدل چکی ہے، جوانیاں آگے سفر کر چکی ہیں، آج بھی کربلا سننے کے بعد سرکار سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ 2 مرلے کا گھر ہے تو 4 کا دے گا۔ یہ پستی ہے، یہ پستی ہے۔ 1 گاڑی ہے تو 2 گاڑیاں دے گا، 4 ہیں کیا 2 گاڑیاں مل گئی پھر اور نہیں مانگو گے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ انسان ہے نا، ایک خواہش دوسری خواہش نہ، سرکار ہے بقیت اللہ۔ غور کرو، کبھی بھی بقیت اللہ فنا نہیں دیتا، بقا دیتا ہے۔ فنا، مہربانی جناب، بڑا لطیف جملہ تھا، شکر گزار میرپور خاص، کیا معیار سماعت ہے بھائی۔ بقیت اللہ فنا نہیں دیتا، بقا دیتا ہے۔ آئیے ہاتھ باندھ کے ان ذریعوں کے سائے میں ہم سارے مولا کے ادنا سے ادنا نوکر محب عرض کرتے ہیں، عرض عرض، مرضی نہیں عرضی۔ میرپور غور کرنا، 2 جملے ہیں اور آپس میں پیرالل ہی ہے تقریباً، ایک ہے عرضی، ایک ہے مرضی۔ عرضی ہوتی ہے عرض ہے باقی جیسے تو چاہے، مرضی ہوتی ہے یہ کار ہے، نہ مرضی نہ عرضی۔ عرضی اس گھرانے کے ساتھ عرضی اچھی لگتی ہے، باقی ان کی مرضی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، جس بچے نے ادھر مجلس رکھوائی ہے ادھر ہاتھ کھڑا کرے۔ شاباش بیٹا، میں ان بڑوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اراکین کے انجمن کے بڑوں کو سلام پیش، جو اپنے بچوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ مجھے راستے میں کسی نے بتایا، بھائیوں میں سے ایک بچے نے مجلس رکھوائی ہے، میں کہا بڑی شدت سے آمین۔ اچھا اچھا، بڑی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں قبول کرے، میں یہ کہتا ہوں اگر قبول نہ ہوتی تو ڈیوٹی نہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سلام بڑوں کو کرتا ہوں، اراکین اور انجمن کے، اپنی آنے والی نسل کو اہمیت دو، جتنی اہمیت دو گے یہ آپ کا کل ہے، آنے والا کل ہے۔ یہ بچے عام بچے نہیں ہوتے، ہمارے بچے ماؤں کی گودوں سے علی علی کرنا سیکھتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے، اگنور نہیں کرنا، ان کو اہمیت دینی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے دے، اچھا ہے بیٹا۔ سرکار صاحب و زمان کریمی فرمائے بیٹا آپ کا شمار بادشاہ کے ان خواص میں ہو، مجھے اپنی امام کی ریت کو ہمت دلانی ہے۔ میرے امام کی ریت بہت اچھی ہے لیکن پیچھے ہے، کیا کرتی ہے؟ اتنی بڑی ڈیوٹی کرتی ہے عزاداری کی، عزاداری کے بعد بیٹھ جاتی ہے، اس کا گلہ اس کی غیبت، اس کا گلہ اس کی غیبت۔ نہ، یہ امام کی ریت کا کام نہیں۔ ذرا غور کیا کرو، جس زبان سے علی علی کرو، جس زبان سے درود پڑھو، وہ زبان کسی کا گلہ کرتی اچھی نہیں لگتی، کسی کی غیبت کرتی اچھی نہیں لگتی۔ اتنی بڑی پرشاداری عزاداری کرنے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد، علم عباس کو صبح دوپہر شام دیکھنے کے بعد پھر بھی مومن موالی حرام ان آنکھوں سے دیکھے اچھا نہیں لگتا۔
हाय हाय हाय, बड़ी बड़ी दुनिया है जिनको लम्हे अब्बास देखना अच्छा नहीं लगता, जिनको देखना अच्छा लगता है वो तो अच्छा ही रखे ना। आंखें झूठी हो जाती है। बाबा तुमने आंखें बचानी है इमाम के लिए, क्यों? महबूब को झूठी चीज नहीं दी जाती है। बंदे थक गए यार, थक गए। मीरपुर साहब समेटू बात को। लो जी, सरकार बुलाते क्यों हैं? मैं बस एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ और सरकार के हवाले से 2 जुमले और 2 जुमले मसाइल पर इजाजत है। सरकार हमें बुलाते क्यों हैं? यकीनन कुछ अता करना चाहते हैं। हम फैसला कर चुके हैं, सरकार फला नहीं बका देना चाहते हैं। क्यों? हैं जो बकियतुल्लाह, बका देना चाहते। आओ सरकार हैं तो हम कमजोर ज़हन, करम तो फरमाइए, शफकत तो फरमाइए, बताइए तो सही देना क्या चाहते हैं? सरकार फरमाते हैं तू माँ की गोद से सुन रहा है। जनाब मेरी तरफ देखना, मेरे मौला के जिक्र के सारी काम करने वाले या सारी अरेंजमेंट करने वाले बानी तो खुद मालिक ही है ना। हाँ जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं अर्ज कर रहा था सरकार हमें देना क्या चाहते हैं? सरकार चाहते हैं बचपन से माँ की गोद। बड़ा कमाल जुमला है, अगर आप थक गए बेगौरी की तो मैं शायद तकरीर का रुख मोड़ लूंगा, क्योंकि मैं अब निचोड़ दे रहा हूँ, निचोड़ खालिस बकिया दे रहा हूँ। नहीं, एक कुरान की आयत है ना, बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। बकियतुल्लाह, बकियतुल्लाह। लो जी, बकियतुल्लाह का एक फजीलत का जुमला सुनो। वाजिबुल इहतराम देखना, मेरी तरफ आने जाने वालों को नहीं देखना, आपके बच्चे हैं आ जाने देखना मेरी तरफ। जनाब अली के पास एक शॉप है जिसमें ये जौहरी का काम करते हैं। सॉरी टू से, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये जनाब अली हजूरे वाला जौहरी की इनकी दुकान है, गोल्ड स्मिथ की इनकी दुकान है। मैं और बिरादर दोनों चले गए। हमने कहा यार चलते हैं, कोई कमाल चीज़ पत्थर इनसे खरीदते हैं। हम चले गए, हमने कहा हजूर आपके पास चीज़ें हैं, पत्थर सामान है, खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत। इन्होंने कहा जी बहुत खूबसूरत पत्थर है, कीमती पत्थर है। हमने कहा जी दिखाइए। इन्होंने पहला दिखाया, हमने कहा यार वाकई ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल है। तो मैं भाई को कहने लगा यार एक और ना देख लें। इन्होंने कहा देख लो। जनाब अली एक और दिखाई, इन्होंने दूसरा दिखाया, वो भी बहुत खूबसूरत। तीसरा दिखाया, वो भी बहुत खूबसूरत। चौथा दिखाया, वो भी बहुत खूबसूरत। पांचवा दिखाया, वो भी खूबसूरत। छठा, सातवां, आठवां, नौवां। जब इन्होंने 11 दिखा दिए, हमने कहा एक और दिखाओ। इन्होंने 12वां दिखाया, हमने कहा कोई और दिखाओ। इन्होंने कहा नहीं नहीं बस मेरा बकिया ये है। इन्होंने कहा बस भाई बस मेरा बकिया ये है, इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं। यही तो अल्लाह कहते मैंने आदम को भेजा, मैंने नूह को भेजा, मैंने इब्राहिम को भेजा, मैंने ईसा मूसा यहया ज़िक्रिया भेजा, मैंने मुस्तफ़ा भेजा, मैंने मुर्तज़ा भेजा, मैंने मुज्तबा भेजा, सरदार करबला भेजा, असली तक सबको भेजा। बस अब बकिया मेरा यही है। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मैंने कहा चलो एक तोहफा इनके खिदमत में पेश करते जाओ। लो जी सरकार हम सबको बुलाते क्यों हैं? बका देना चाहता हूँ, फना नहीं। सरकार थोड़ा हमें समझ नहीं आती, हम अपना कीमती अकल शऊर थोड़ा सा फजूलियात में ज़ाया करते हैं। सरकार हालांकि हमें अकल शऊर आपके करम पे खर्च करना चाहिए, सोच में रहना चाहिए। मुझ जैसे को इन जैसों ने अपना बना लिया। मेरे हाथ को इस काबिल बना लिया जो अलम अब्बास को मस होते हैं। मेरे कदम को इस काबिल बना दिया जो इमाम की बारगाह में जाते हैं। मेरी तो औकात ही नहीं। हमें सोचना ये चाहिए। हम सोचते हैं इसके बाद 6 गाड़ियां कहां से आ गई, इसके बाद 10 कोठियां का, फजूल जिनका कोई सर पाँव नहीं। मोमिन का काम जलना नहीं। अगर कोई मेहनत करके कमा रहे तो दुआ मांग अल्लाह और दे। अगर हराम से कमा रहे फिर भी पूछने की जरूरत नहीं, ऑडिट करने वाला आने वाला है। कम अज कम मोमिन का यह मयार नहीं। अरे ऑडिट करने वाला पूछ लेगा। कभी इधर मौका मिला मैं आपको बताऊंगा सूरज क्यों निकलता है। ये शम्स है, ये निकलता क्यों है, ये चांद में क्या छुपा है,
یہ ستارے کے جھرمٹ کیا بتاتے ہیں؟ میں نے کہا نا فضول گفتگو نہیں کرنی، چلو ایک ستاروں کی جھرمٹ پہ بات کرتا ہے صاحب زمان. ہاں ستاروں کے جھرمٹ کی بات ہے، سنبھالنا قیمتی تحفہ ہے. تیرے چھٹے لال ولایت مولا امام صادق علیہ السلام. سرکار رات کا ٹائم میں تشریف فرما ہے. ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ آج ذرا آسمان پہ نگاہ کیجئے. مولا فرماتے کیا ہوا؟ ذرا دیکھیے سرکار آج ستارے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں بندہ خدا ساری زندگی تو نے آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے ستارے نہیں دیکھے. سرکار ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے مہربانی، بہت شکریہ، میر پور زندہ باد، شکر گزار ہوں. سرکار کبھی زمین کے ستاروں پہ غور نہیں کیا، زمین پہ بھی ستارے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں زمین کے بھی ستارے ہیں اور مسلسل چمکتے ہیں. سرکار ان کی چمکنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ صرف وہی ستارے ہیں، وہ جب بھی بولتے ہیں ہمارے سوا کچھ نہیں بولتے. کتنا بڑا تحفہ آقا دینا چاہتے ہیں اور ہم نہیں لینا چاہ رہے. کچہریوں میں بیٹھا کرو، ڈرائنگ روموں میں بیٹھا کرو، گھر میں بیٹھا کرو، سوائے آل محمد کے تذکرہ ہی نہ کیا کرو، انہی کا تذکرہ کیا کرو. ستارے بنو نا زمین کے. آپ کو کیا لگا کسی نے 10 لاکھ کا سوٹ پہنے؟ کیا لگا بھئی اللہ نے دیے اور دی، حرام کمائے پوچھ لے گا، ہمیں ہمارا کیا یہ کہ ہم نے کھینچ لینا ہے. الٹا ہم اپنی توانائی حسد میں ضائع کر جاتے ہیں. جل جل کے مومن کا کام جلنا نہیں ہوتا، جلانا ہوتا ہے. میں بہت بڑا اشارہ دے گیا ہوں. لو جی بات میں مکمل کروں، بات طویل نہ ہو جائے. میں شکر گزار ہوں، آپ کے معیار سماعت بہت قابل قدر ہے. آپ جملے کو وصول کر رہے ہیں اور امید کر رہا ہوں یہ جملے زمین پہ نہیں غدیر کے بخن کی طرح ضائع نہیں ہوں گے. آپ کے دلوں میں نقش کریں گے انشاءاللہ، بھولیں گے نہیں آپ. لو جی سرکار بقیت اللہ ہے، بقا کی خیرات. آقا ذرا کریمی کیجئے، انشاءاللہ آج کے بعد ہم فضول کام چھوڑ دیں گے، فضول گفتگو چھوڑ دیں گے. سرکار ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے. ایسے بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، لڑنا بنتا نہیں ہے. حالانکہ سرکار ہمارے مومنین کی جملہ پھر آ گیا. میں سمیٹنا چاہ رہا تھا، کیا کروں مجبوری ہے. آپ جاگ رہے ہو، دل چاہ رہے میں آپ کو گنج خیرات دے جاؤں. لو جی مومنین کی دنیا سے جانے پہ حسرت ہوتی ہے. بابا ہم مر جائیں نا، میں دیکھ آیا ہوں آدھی دنیا دیکھا، ہمیں امام بارگاہ وہاں دفنانا جہاں سے ماتمی چلے. ہے نا حسرت؟ ہے حسرت بابا؟ مہربانی بابا، ہوتی ہے نا حسرت؟ وہاں دفنانا جہاں سے ماتمی چلے. کبھی غور کیا ہے؟ ماتمی چلتا ہے تو جوتیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، جوتیاں چلتی ہیں تو جوتیاں بھی لگتی ہیں. بس یہی کہتا ہوں، مرنے کے بعد مومن کی جوتی کھاتا ہے، زندگی میں بات ہی برداشت کر رہی ہے. زندگی میں چھوٹی سی بات نہیں برداشت کر. اس نے یہ کہہ دیا جی، اس نے یہ کہہ دیا، کیا ہو گیا یار بھائی، یہ کہہ دیا تو کچھ نہیں ہوتا. تو کہے، اگر کوئی زبان خراب کرتا بھی ہے تو کہے خدا بند عالم آل محمد کا صدقہ اسے سزا نہ دینا، یہ میرا مومن بھائی ہے. کب بدلیں گے یار ہم؟ آج بھی ہماری مجبوری ہے، ممبروں سے گلیوں میں چوکوں میں کہہ رہے ہیں میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا. یہ کمزوری ہے مولا کی عزت کی قسم، ورنہ 1400 سال بعد معیار اتنا بلند ہو جاتا، دنیا دیکھ کے کہتی اگر یہ علی والا ہے تو پھر علی کیسا ہو. کیا فرما رہے ہیں؟ مہربانی، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. یقین جان اس کے بغیر چارہ نہیں. یہی تو ہماری ساری حقیقت اور حق یہی ہے. ایک مومن کا ہے جی. انشاءاللہ یہ ذکر بدلے گا. امام نے ایک نوکر کو کیوں بھیجا ہے؟ انشاءاللہ آج سے دشمنی ختم. ہاں فائدہ نہیں. دشمنی کس بات؟ دشمنی کر اس کمینے سے جو اندر بیٹھا ہے.
हाँ, अच्छा कभी बच्चों को देखा है? दो बच्चे छोटे छोटे आपस में लड़ते हैं ना, एक लम्हे में एक हो जाते हैं, देखा है? क्यों? वजह इमाम की अजमत की कसम, बच्चा इस्लाम पे है, बच्चा इस्लाम। हम भी बचपन में ऐसे होते थे, किसी से हर की फुल्की लड़ाई होती तो थोड़ी देर में सुलह हो जाती थी। जब से बड़े हुए अब इंतजार करते हैं कोई तीसरा आए तो सुलह करवाए। ना 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 ना, ये है मोमिन, इनसे सीख। ना पूछ किसी से इस्लाम कैसा होता है, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों से सीख। क्या खूबसूरत इस्लाम है, मारिफत का कमाल मोती अमीर पर बुलाना ना, क्या खूबसूरत इस्लाम है। दुनिया का कोई बच्चा किसी औरत के सामने चला जाए, औरत को घबराहट नहीं, क्योंकि बच्चा उसे मां समझता है। यही तो इस्लाम है। यही तो इस्लाम है। लो जी, मैं बस मुकम्मल करूं, शुक्रगुजार हूं मैं आपका। क्या मयारी समात है। सरकार से पूछते हैं, आका आप बका की खैरात क्या देना चाहते हैं? फरमाते हैं, यकीनन मेरा दिल मानता है। सरकार फरमाएंगे, तुम बचपन से माँ की गोदों से सुन रहे हो, अली का एक सलमान था। वो जी नचोड़ है बिरादर मोहतरम, ये नचोड़ है, ये कंकलियन है, बस संभालना। बचपन से सुन रहे हो, एक सलमान था जिसे सरकार ने फरमाया था मिन्ना अहलल बैत। हाँ, हम तो बड़े खुश होते हैं मौला सलमान का तज़किरा सुन के, अच्छी बात है, खुश हुआ करो, लेकिन वो तो मिन्ना बन गया। मैं यही चाहता हूँ हुसैन की मजलिस में आ, तू भी मिन्ना बन। ये है मयार, यही है मयार, मौला की इज्जत की कसम यही है। सलमान तो मिन्ना अहलल बैत बन चुका है। सरकार यही चाहते हैं, तुम मेरे दादा हुसैन का तज़किरा सुनते हो, बार बार हो सुनते हो, हो आया था अलैहिस्सलाम बना था। तुम्हारा क्या इरादा है, तुम कब अलैहिस्सलाम बनोगे? यकीन जानिए, हम सबको आका हुर बनाना चाहते हैं। ये बड़ी खैरात है। ये 61 हिजरी के हुर का तज़किरा 1400 साल बाद मिंबर पे होता है। कोई वजह तो है ना, कोई है ना वजह। तो सरकार भी चाहते हैं वो मेरे दादा अली का सलमान काबिल फख्र, मेरे दादा हुसैन का हुर काबिल फख्र। मेरा भी दिल चाहता है मैं भी इन्हें हुर बनाऊंगा। नहीं समझा पाया? नहीं बेटा, ये जो जवान बैठे हो जल्दी समझ जाओगे। मोहतरम, ये 3 जमाने पढ़ाए, 3 टेंसेस जो में पढ़ाया जाता है, एक पास्ट गुजरा हुआ, एक हाल, एक फ्यूचर, मुस्तकबिल। पास्ट तो गुजर चुका है, ये एक बहुत बड़ी फिक्र है संभालना। मीरपुर जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पास्ट तो गुजर, हमें बचपन से सुनाया जा रहा है। सिफीन हुई थी, खैबर हुई थी, खंदक हुई थी, ये पास्ट है। करबला हुई थी, हुर आया था, हबीब को खत लिखा था, हबीब भी आया था, कुर्बान हुआ था, ये सारा पास्ट है, ये हो चुका। अगर थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करें, जैसे हम अपनी जिंदगियों में मेहनत करते हैं, क्यों? इसलिए मैं मुनाफा कमाऊंगा, नौकरी करता हूं, मैं तनख्वाह लूंगा, फिर हक बनता है। मजलिस के इमाम ने इसलिए बुलाया, मैं भी हुर बनूंगा। करीम इमाम, शफीक इमाम, बिस्मिल्लाह बेटा, करीम इमाम, शफीक इमाम, हम सबको हुर बनाना चाहते हैं। आइए हम बन के दिखाएं, आइए हम अपने मिजाज बदलें, आइए हम अपने किरदार बदलें, आइए ज़र्फ बड़ा करें, आइए एक दूसरे को माफ़ कर दें, आइए पुरानी बातें भूल जाएं, आइए मौला के ज़हूर की राह हमवार करें, आइए सरदार आने वाले हैं, आइए पीछे न रह जाएं, आइए सबको मिला के चलते हैं। अकीदा सबका उसके साथ रहने देते हैं। अकीदा जाने बंदा जाने, हमने किसी की कब्र में थोड़ा जाना है, हमने तो अपना जवाबदेह होना है। अगर हमें समझ आ गई, इंशाअल्लाह हम फिर शिया बन जाएंगे। अभी हम मुहिब हैं। मोहतरम, ये तवज्जो में तो रखनी है। मैं टाइम आपसे ज़्यादा मुझे आगे पढ़ना भी है, बल्कि शायद मेरे ख्याल टाइम हो भी गया। मैं बस इजाज़त मांगता हूँ, जुमला बड़ा कमाल है, संभालना। हम अभी मुहिब हैं,
ہمیں شیعہ بننا ہے. ہم ابھی محب ہیں, ہمیں شیعہ بننا ہے. کیسے بنیں گے؟ محب اور شیعہ اور ہوتا ہے. ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں ہم شیعہ ہیں. نہیں, 11ویں امام نے فیصلہ کیا تھا محب اور ہوتا ہے, شیعہ اور ہوتا ہے. محب جب تک سب بیٹھ نہیں جائیں گے ادھر ادھر دیکھو گے تو بات ضائع ہو جائے گی. محب اور ہوتا ہے, شیعہ اور ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم سب نے شیعہ بننا ہے. آؤ 11ویں امام سے پوچھتے ہیں آقا محب اور شیعہ میں فرق؟ فرماتے ہیں ہاں, محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. بہت شکریہ, مہربانی میری. مہربانی بھی بہت شکریہ, تھینک یو بیٹا. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے. یا شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم سب مولا کو چاہتے ہیں. تھوڑی سی ہمت کریں گے تو مولا کی چاہت بن جائیں گے. تھوڑی سی ہمت کریں گے. اپنے باپ کی آنکھوں میں کمال بننے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے نا. یہ باپ تو قبر تک کا باپ ہے, آگے کا تو نہیں. تیرے زمانے کا امام کا لقب علماء نے لکھا ہے شفیق بدر, بہترین شفیق باپ. یہ باپ ہے, سانسوں کی ڈوری ہے تو ہے, سانسوں کی ڈوری ختم. یہی سب کہیں گے, بیٹا بھی, باپ بھی, چاچے بھی, مامے بھی. اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, لٹاؤ میت, دفناؤ میت. رشتہ ہی توڑ دیں, سب رشتہ توڑ دیں, مگر شفیق باپ نہیں توڑے گا. اگر آ گئی سمجھ, بن گئے شیعہ, پھر ہماری قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. دعائیں ہیں ہماری بہت زیادہ, سب بہت اچھی ہیں, مگر بہت ہی اچھی دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمائی دعائے عہد. یقیناً یہاں بھی علماء بتاتے ہوں گے آپ کو, اگر نہیں بتاتے بلکہ یہاں آپ کے لیے تحفہ بھیجا گیا ہے. دعائے عہد کا کیلنڈر ہے, سندھی میں ترجمہ ہے. عربی پڑھ کے سندھی میں ترجمہ پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. وہ دعا ہے, سرکار فرماتے جو دعا ہے پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوئے میرا بیٹا آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. لو جی, ایک چھوٹا سا منظر ہے, بس میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا. 4 مصرے سنا کے 2 جملے مصاحب اور اجازت چاہوں گا. سرکار قبر پہ آئیں گے, فرمائیں گے اٹھ میں آ گیا. اس دور کو کہتے ہیں دور رجعت. یہ نوجوانوں, میں بیٹا آپ کو سارے جوان دوست جو ہیں آپ سب کو ایک خاص ٹاپک دے کے جا رہا ہوں. کوشش کرنا ہر پڑھنے والے کو کہنا ہمیں بتا رجعت کیا ہے. یعنی ہمیں سنا رہے ہو کیا ہوا تھا, ہمیں بتاؤ کیا ہوگا. اوئے ہوئے 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 بھئی یہ تو سنتے آ رہے ہیں کیا ہوا تھا, ہمیں بتاؤ نا یار کیا ہوگا. یہ کیا ہوگا یہ رجعت ہے. اسی دور رجعت میں سرکار قبر پہ آئیں گے, شیعہ کی ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا, اب سننا نہیں دیکھنا ہے. کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا, دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے, وہ میرے اپنے کہاں ہیں. مسکرا کے فرمائیں گے اے بندہ خدا تو شیعہ ہے, تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. کوئی تیرا سب تو تجھے چھوڑ کے چلے گئے, کوئی تیرا اپنا ہوتا. جی بسم اللہ. اچھا محمد بلند آپ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ لو جی, پیغام آیا ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بہت بیٹھی, ان تک بھی پیغام پہنچا ہے. چلو تھوڑا پیغام ان کو بھی دے دیتے ہیں. سرکار قبر پہ کیا کہ کہیں گے کوئی تیرا ہوتا تو یہاں ہوتا, سب تو تجھے میت کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے. سانسوں کی ڈوری تک کے تعلق تھے, سانس ختم تعلق ختم, تیرا میں ہوں جو یہاں ہوں. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا, سرکار ایک تلوار عطا کریں گے. جوانوں یہ اسپیشل گفٹ ہے بیٹا, تلوار عطا. معصوم فرماتے ہیں اللہ تلوار آسمان سے بھیجے گا ہر ناصر مومن کے لیے جو سرکار دیں گے. تلوار بھی بالکل ایسی ہوگی جیسی ذوالفقار ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے,
بندہ کہے گا سرکار میرے لیے، مسکرا کے فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو کھاتا میرے لیے تھا، تو مجلس میں میرا انتظار کرتا تھا، تو ماتم میں مجھے ہی پرسہ دیتا تھا، تو بازار جاتا تھا، اپنی آنکھیں خراب نہیں کرتا تھا، تجھے پتا تھا آنکھیں جھوٹی ہو گئی مولا کو کیسے دیکھوں گا، ہر کام میرے لیے کرتا تھا، تجھے نہیں پتا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، ہم تو رکھتے ہی کسی کا نہیں۔ اللہ یہ تیرے لیے اللہ نے تلوار، سرکار میرے لیے، لو جی سرکار فرمائیں گے ذرا غور سے دیکھ، بندہ غور سے، سرکار ہوئے اس پہ تو میرا نام بما ولدیت لکھا ہے، مولا فرمائیں گے یہی تو تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ میں نے مجلس چھوڑ دینی تھی، بس اتنا ہی میں نے کافی کرنا تھا، حکم آیا ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پیغام دو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں جہاں بیٹھ کے بابا سن رہے ہو، آپ ہمارے معاشرے کی بنیادی اکائی ہو، ہم آپ کی وجہ سے ہی پروان چڑھتے ہیں، آپ کی مہربانی تھوڑی سی زندگی میں تبدیلی لے کے آؤ، کوشش کرو کھانا باوضو ہو کے پکاؤ، کوشش کرو درود پڑھ کے پکاؤ، یہ سوچ کے پکاؤ 1 روپے کی ڈسپرین ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی لا سکتی ہے۔ شاباش میری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ دوسرا پیغام سماعت کرو، میری بچیاں کوشش کرو ریلیکس ہو کے لنگر پکاؤ، ٹینشن میں نہ پکاؤ، ورنہ آپ کی ٹینشن لنگر میں مل جائے گی، ٹینشن میں نہ، جو کھائے گا اس کو ٹینشن ہو جائے گی، کوشش کرو ریلیکس ہو کے پکاؤ، خوش نصیبی سمجھ کے پکاؤ، اللہ مجھے موقع دے رہا ہے، میں اللہ کی حجت کے ناصروں کا لنگر تیار کر رہی ہوں۔ مرد کما کے ریڑھی لگاتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، دہاڑی نہیں لگی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں کنیزہ امام بنو، زور دینے کی ضرورت نہیں، آج تھوڑا کیوں کمایا، بالکل زور دینے کی ضرورت نہیں، کہنا شکر ہے آج مولا نے تھوڑا دیا کل زیادہ دے دے۔ پڑھنے ذاکر صاحب ہیں، میں بات مکمل کر لوں؟ اچھا چلو آ جاؤ جلدی آ جانا تھا، ذرا آپ بھی سن لیتے۔ بسم اللہ، توجہ جی، تیسرا پیغام، میری بیٹیاں بچیاں مائیں بہنیں، کوشش کرو اپنے بچوں کو صبح صبح اٹھتے ہی عادت ڈلواؤ، کعبے کی طرف رخ کر کے امام کو سلام کریں، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ بچوں کو بتاؤ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ ہماری خوش نصیب یہ امام ہمیں کہیں گے ہمارا بھی تم پر سلام ہو۔ کوشش کرو بابا اپنے اپنے گھروں میں امام کے نام کا ایک باکس رکھو، حکم ہے ہر دن کا آغاز ہر روز مومن صاحب الزمان کا صدقہ نکال کے کرے، فرمایا گیا ایک سکہ کیوں نہ ہو، معصوم فرماتے ہیں جو اس طرح کرے گا سارے دن کی سلامتی کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ لیکن جب پیسے اکٹھے ہو جائیں بابا، وہ پیسے اکٹھے کر کے امام کے نام کی محفلیں کرو، بندوں کو بلاؤ، پڑھنے والوں کو بلاؤ، ان کو کہو ہمیں بتاؤ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے گردنوں پہ حقوق کیا ہیں، ہم کیا کریں گے، ہم نے امام کا سامنا کیسے کرنا ہے، ان سے سیکھو، کوشش کرو۔ اور ہاں بڑی سے بڑی پریشانی بیویاں ہو، ایک دوسرے سے ڈسکس بابا کرنے کی ضرورت نہیں، ہے آج یہ ہو گیا، ہے یہ ہو گیا، ہے پتہ نہیں کل کیا ہوتا ہے، نہ بابا کل مولا پہ چھوڑ دو، مولا کرم کریں گے، وہ ہے نا وارث بیٹھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر پرانی کوئی پریشانی، اس کا بہترین حل ہے شب جمعہ، شب بدھ اور شب اتوار امام کے نام کے دسترخوان بچھاؤ، ضروری نہیں کور میں پکاؤ، بریانیاں بناؤ، سمپل دال چاول، مومنوں کو بلا کے سب کو کہو مل کے دعا کرتے اللہم کل ولیک الحجۃ، دعا امام زمانہ کرا کے ایک اگربتی جلا کے سب کو لنگر کھلا دو، دیکھنا پریشانی ختم ہو جائے۔ عمل بھی میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ پانچویں چیز بیویاں اس سے زیادہ اہم، اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کے ذہنوں میں یہ بات ڈالو تم ہمارے پاس امام کی امانت ہو، سردار نے آنا ہے اچانک، جس وقت آ گیا کوشش کرنی لبیک کرنی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، اگر تم پیچھے ہٹے ہم اپنا دودھ معاف نہیں کریں گے۔
बचपन में बच्चों की तरबियत करते हुए बताओ तुम हमारे नहीं इमाम की अमानत, तुम हमारे नहीं इमाम की अमानत। जब बच्चों के ज़हन में ये बात बैठ जाएगी फिर एक बात और भी बैठ जाएगी, क्या घर में कोई हरकत इसलिए नहीं करते अम्मा नाराज बाबा नाराज, बाहर निकलेंगे इनको पता चलेगा हम तो किसी की अमानत है, वो अमीन ना नाराज हो। मौला तो देख रहे हैं हर जगह पे, कहीं सरकार ना नाराज। यानी कोशिश होनी चाहिए बच्चों की तरबियत का अंदाज ये हो। छठी चीज, बस जितना टाइम टीवी और फजूलियात में बाबा ज़ाय करती हो, कोई बात नहीं, मेरे अपने घर बैठी हैं बीबियां, मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ, जितना टाइम अपने घर वाले हैं ना, जितना टाइम यहाँ ज़ाय करते हो बाबा, कोशिश करो तस्बीह पकड़ लो, इमाम के ज़हूर की दुआ मांगो। अगर फिर भी टाइम है इमाम पे कुछ लिखो, फिर भी टाइम है, हाय 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 हाय, छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठे मिला के मुलाकात इमाम की कहानियां सुनाओ। बस इतना काफी समझना यार, मुझे आगे पहुंचना है। 4 मिसरे हैं, लो जी संभालना, बड़े कमाल मिसरे। अर्ज कर रहा हूं कि बहार गुलशन इस्लाम देखने वालों, बहार गुलशन इस्लाम देखने वालों, मेरा इमाम नबी का निजाम लाएगा। बहार गुलशन इस्लाम देखने वालों, मेरा इमाम नबी का निजाम लाएगा। जमाना लाख मुखालिफ हो, मुतमैन है हम, क्यों? उसने कह दिया आएगा तो फिर वो आएगा। वो दुआ अहद है, वो बाद में ले लीजिएगा, आपके लिए तोहफा है। हाँ, जितने फजाइल के आपके सामने दरिया बहाए जाए, जितनी इस घर की फजीलतें बयान की जाए वो कम है। अक्सर सोचता हूँ बड़ी दूर से आती है पुरसा लेने के लिए, हाय हाय बड़ी दूर से आती है। हाँ हाँ, आपके आंसू आम आंसू नहीं, ये उस रुमाल की जीनत बनते हैं जिस जैसा रुमाल भर के माथे पे बांधा गया था, उस रुमाल की जीनत बनते हैं। उलमा ने लिखा है, अच्छा कभी सोचा है आपने शहजादी रुमाल में आंसू इकट्ठे करके जाती कहाँ है? उलमा ने लिखा है जब आंसू इकट्ठे करती है ना, लेकिन पहले एक जुमला यहाँ रोक के अर्ज करता जाऊँ, कभी सोचा कर सिर्फ मीरपुर नहीं आंसू इकट्ठे करने आए, बड़ी बड़ी जगहों पे, लाखों जगहों पे मोमिन रोते हैं, हर जगह जाती आंसू इकट्ठे करती है। एक रोते रोते दुआ जरूर मांगा कर, अल्लाह इस मजलूमा का जगह जगह से आंसू इकट्ठा करना बंद हो, इसका वारिस आ जाए, ये बहुत दुखी है मजलूमा, कभी कहीं जाती है इसके सफर खत्म हो जाए, कभी कहीं जाती है कभी कहीं जाती है, कभी दुआ मांगा कर। लो जी इकट्ठे करके जाती कहाँ है? लिखा है सीधी करबला जाती है। हुसैन उठ मेरा लाल तेरे जख्मों का मरहम लेके आया। अल्लाह अकबर। एक आलिम दीन ने यहाँ तक लिखा, वो कहते हैं सरकार इमाम मजलूम उठ बैठते हैं, अम्मा अम्मा थोड़े से आंसू बचा ले, हुसैन तेरे से भी कुछ ज्यादा जख्मी है। अम्मा मैं जख्मी था 1 दिन का, अम्मा मेरा मादी 1150 साल से जख्मी है। अम्मा वो जिगर खून रोता है जिसकी आंखों से खून निकलता है। अम्मा जा, सैयद कायनात उलमा लिखते हैं जाती है, जाके देखती अकेला बैठा है, गले में अमामा है, सामने तबरुकात करबला रखे हैं। कभी एक तबरुक को देख कर होता है मेरा अल्लाह ये अमामे गुलाबी नहीं थे, उम्मत ने गुलाबी कर दिया। कभी कासिम की बची हुई मेहंदी देख के कहते हैं मेरा अल्लाह ये मेरी दादियों ने आंसुओं से भिगोई थी, उम्मत ने क्या कर दिया। कभी अलियसगर के झूले की जली हुई लकड़ियां देख कर होता है मेरा अल्लाह ये मासूम था, इसका क्या कसूर था। कभी मदीने के जले हुए दरवाजे को देख कर रोता है मेरा अल्लाह मेरी माँ मजदूर थी, मेरी माँ का क्या। सरकार अलियसगर का एक जुमला, ज्यादा नहीं पढ़ने वाले साहब तशरीफ ले, मुझे भी पहुंचना है। सरकार अलियसगर, शहादत नहीं पढ़ूंगा। तबरेज जहां के जनाब शाह शम्स हैं, मोहतरम तबरेज, यहाँ के मोमिनीन हर साल कोशिश करते थे। साहिबान मारिफत ने लिखा है कि कोई ना कोई वाकया करबला उम्मत को प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। एक सहरा चुन लेते, दाएं बाएं 10 मुहर्रम के दिन मोमिन मोमिनात, दरमियान में कोई ना कोई एक वाकया प्रैक्टिकल दुनिया को करके दिखाते थे ताकि दुनिया को पता चले हुआ क्या था। एक साल इन्होंने प्रोग्राम बनाया, हम अलियसगर की शहादत का वाकया इनको दिखाते हैं। एक सैयद को तैयार किया, सैयदादा
10 محرم کے دن عین اس وقت تو نے ایک بچہ لے کے آنا ہے، ادھر سے چلنا ہے، درمیان کے مقام پہ آنا ہے، بچہ سینے سے لگا کے آنا ہے. جب اس مقام پہ پہنچنا ہے نا، بچے کو اوپر کر کے کہنا ہے العطش العطش العطش. مومن کو کہیں، مومن ہر مومن کو کہیں تو نے حرملہ کا کردار ادا کرنا ہے. بچے کو تیر نہیں مارنا، لیکن تیر چلانا ضرور ہے جب بچہ پانی مانگے، ہوا پہ مارنا ہے. بچے مومن گناہگار کیوں نہ ہو، گستاخ نہیں ہوتا. کوئی مومن حرملہ بھرنے کے لیے تیار نہ ہوا. کسی نے مشورہ دیا اس سامنے منڈی ہے مجوسیوں کی، وہاں سے ایک مزدور پکڑ لو. مزدور پکڑا، مزدوری طے ہوئی، سارا دن میں یہ مزدوری کروں گا. جی دو گے کیا؟ اس نے کہا انہوں نے کہا ہم یہ دیں گے. لو جی مزدور تیار ہو گیا، لے آئے. کہا مزدور کو کہا ادھر بیٹھ گیا. یہ تیر ہے، یہ کمان ہے. مزدور کو کہا کمان تیر اٹھا. ادھر سے سید چلے، بس میں نے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ گیا. ادھر سے سید چلے، عین درمیان میں میدان کے سید رکے. ان کو اشارہ دیا کہ تو تیر کمان میں ڈال. اس نے تیر کمان میں ڈالا. اس نے کہا کوئی ایسی مزدوری کروا رہے ہیں، مجھے اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے تیر کمان میں ڈالا، سید درمیان میں ہے. سید نے ایک 6 ماہ کا معصوم بچہ اونچا کیا. سید آواز دے کے کہتے العطش، پانی پانی. اس کو پہلے بتا دیا تھا تو نے تیر ہوا میں چھوڑنا ہے جب پانی پانی کرے. اچھا مجوسی تھا، گو کہ نان مسلم تھا. جب اس کو کہا نا مار تیر ہوا میں چھوڑ، بچہ پانی مانگ رہا ہے، اس نے جب سنا نا تیر پھینک دیا، کمان پھینک دی. اور نے کہا کیوں نہیں چلاتا؟ کہا لعنت ایسی مزدوری پر، میں ایسی مزدوری نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہ بچہ مانگے پانی، میں مارو تیر، مجھے ایسی مزدوری نہیں کرنی. روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے آنے والا شہزادہ امت سے پوچھے میرے اصغر کا قصور کیا تھا. سیدنا الذین ظلموا منکم کا